منہاج گرامر سکول سہنا میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات۔ ممتاز ماہر تعلیم انصر فاروق مغل کے تعلیمی ادارے منہاج گرامر سکول سہنا میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا، جس میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس سے قبل بچوں نے بہترین انداز میں ہاکی پیش کر کے اپنی خودداد صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور خوبداد وصول کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی پروفیسر راجہ انصر محمود، ڈائریکٹر آمنہ ڈگری کالج گلیانہ، کھاریا کالج آف کامرس، ملک مدثر منظور، صدر پریس کلب گلیانہ، وکاس بھٹی، ایم ڈی بھٹی ٹریڈرز گلیانہ، حاجی نعیم اقبال، چیئرمین پریس کلب گلیانہ تھے۔ تقریب میں بچوں کے والدین نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تمام شرکاء نے کامیاب پروگرام کے انعقاد پر اسکول سٹاف اور انتظامیہ کو مبارکباد پیش کی۔ کل کا ایک ناکام والد بھی ہے، لیکن یہاں پر جس کامیابی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے اپنی شخصیت کو ڈلیور کیا ہے، یقین جانے دل خوش ہو گیا ہے۔ ٹائم دینے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن دل نہ چاہتے ہوئے بھی دل یہاں پہ بیٹھنے کو چاہ رہا ہے کہ بیٹھو اور سارا پروگرام دیکھو۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر انصر فاروق مغل صاحب کا، اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں آپ اسکول کا ایک حصہ بنیں، اور میں اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے میں درخواست کروں گا، اور میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا بھی کہ کتنے لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ میں چاہوں گا کہ آپ ایک چھوٹا چھوٹا کارڈ اپنے چند ایک حروف ڈاکٹر صاحب کے لیے لکھ کر آج اس دفتر میں جمع کرائیں، یا اگلے ایک ہفتے میں جب آپ کتابیں لینے آتی ہیں ضرور ایک چٹ جمع کرائیں کہ ڈاکٹر صاحب پچھلے سال کی نسبت آج میں نے کیا کھویا، کیا پایا۔ میرا بیٹا یا بیٹی جو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے وہ آپ کے حوالے ہے، آپ پر اعتماد ہے اللہ کے بعد۔ ڈاکٹر صاحب آپ جس طریقے سے انصر صاحب لے کر چل رہے ہیں اسکول کو، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ یہ کارڈ یا چٹ لکھ کر دیں گے ڈاکٹر صاحب کو؟ ماشاءاللہ، آئی ہوپ سو۔ اور میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا کہ کتنے لوگوں نے آپ کی کاوش کو ریٹرن سراہا ہے۔ باتیں تو کافی ہو گئی ہیں، اور میرا خیال نہیں ہے کہ مزید میں بات کروں، لیکن تعلیم کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ نیپولین نے کہا تھا give me good mothers, I will give you good nation۔ آپ مجھے اچھی مائیں دو، میں آپ کو ایک اچھی قوم دوں گا۔ اگر آپ اچھی مائیں بنے گی تو یہ قوم اچھی قوم بنے گی۔ اگر آپ نیگیٹو ماں بنے گی، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ قوم نیگیٹو ناانصاف بنے گی۔ آج صاحب یہ سن لینا، اگر ماؤں کا کردار مضبوط ہوگا، مائیں کردار کیا ادا کرتی ہیں؟ وقت کی کمی کے ساتھ ذرا تقریر میں جلدی کروں گا، آپ بور نہ ہو جائیں۔ مائیں تقریر کیا کرتی ہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ دیکھنا شروع ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے چندہ ماموں دور، چندہ ماموں آ گئے۔ اور ماں جب بچہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، چھوٹا تھا بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، تو ماں اپنے آپ کو بڑا نہیں کرتی، اس کو اسی نظر سے، چھوٹے کی نظر سے دیکھتی ہے کہ میرا بچہ تو 4 سال کا ہے، لیکن جب وہ 2 سال بعد بڑا ہو گیا ہے، 3 سال بعد بڑا ہو گیا ہے، تو ماں کو بھی بڑا ہو جانا چاہیے تھا۔ ذرا لپسٹک اور میک اپ چھوڑ کے اپنے خاوند کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن ماں اسی نظر سے بچے کو دیکھتی ہے کہ جس نظر سے اس کو 5 سال کا دیکھا تھا، 8 سال کا دیکھا تھا۔ اب اس کی خواہشات بھی اور ہیں، اب اس کی ڈیمانڈ بھی اس بچے کی اور ہے، اب ضرورتیں بھی اور ہیں۔ اس لیے ماں باپ دونوں کو اب ذرا بڑا ہو کر مضبوط کردار بننا پڑے گا۔ جو چیزیں بچے کی ذات میں نفی کردار ادا کرتی ہیں وہ کیا ہے؟ ایک مثال میں نے دی ہے، ماں ساری زندگی کہتی ہے کہ آپ کے جو نانکے ہیں نا، انہوں نے آپ کو پالا ہے، نانو دیتی ہے تو ہم کھاتے ہیں، ماموں نہ بھیجے تو ہم تو مر جائیں، کیونکہ اللہ جو نہیں ہے اس دنیا کے اندر، ماموں ہی رازق بنا ہوا ہے۔ اب وہ بچہ جس رشتے سے ماں نفرت کرنا شروع کرتی ہے، بچہ اس رشتے سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ جو نفرت ماں کے دل میں کسی رشتے کی بھی ہوتی ہے، چاچو کی ہو، دادو کی ہو، دادو کی ہو،
وہ ساری نفرت سامنے بچے کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے اور بچہ تنین کے ساتھ ساتھ منتشر ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک اس کو پڑھنا ہے, ایک اس رشتے سے نفرت کرنی ہے جس سے میری ماں نفرت کر رہی ہے. آپ کلیپنگ نہ کریں, میری بات پلیز سنیں, میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. ٹیچرز آپ بھی بیٹھ جائیں, اچھا نہیں لگ رہا. تو ماں کیا کرتی ہے, اب اس بچے کو لگی ہے مس گائیڈ کرنے, کہے گی یہ جو تمہارا باپ ہے نا, یہ اترا تو جان نہیں چھوڑتا, یہ بڑا خراب کرتا ہے. دیتا کیا ہے, 500 روپیہ. میں 500 میں آنٹی بناؤں یا میک اپ کا سامان لاؤں یا کپڑے خریدوں. اب بچے کے سامنے ایک اور آپشن آ گئی ہے کہ باپ سے بھی نفرت کرنی ہے, اور ماں وکیل بن کر اس بچے کو پروٹیکشن دینا شروع کر دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا, صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ, میاں بیوی میں سے خاوند کا کتنا کردار ہے, اس کی کتنی اہمیت ہے, اس کو کتنی ویلیو دی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر مرد کے جسم پہ پھوڑا نکل آئے اور عورت اس پر منہ رکھ کے اس کی ساری رس بھی چوس لے, تب بھی وہ خاوند کی محنت کا حق ادا نہیں کر سکتی. تب بھی وہ خاوند کے کٹے ہوئے ہاتھ, پھٹے ہوئے ہاتھ, کالے ہاتھ, اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی اہمیت ہے باپ کی. فرمایا اتنی ہی اہمیت ہے باپ کی. یہ جو بچے آخری ٹیبلو پیش کر کے گئے ہیں, اگر مائیں ان کے سامنے مثالی کردار ادا نہیں کریں گی, مائیں مضبوط نہیں ہوں گی, تو نعوذ باللہ من ذالک یہ بچے معاشرے کے ہارے ہوئے خراب بچے موٹر سائیکلوں کی زینت بن جائیں گے, موبائل ان کے ہاتھ میں ہوں گے, اور یہ بچے موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ کریں گے. اور روزانہ ہم جنازے پڑھتے ہوئے یا قبرستان سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں ماں باپ نے مار دیا, ماں نے بچہ مار دیا, ماں نے بچہ خراب کر دیا. اس لیے کہ ماں کو پتہ ہی نہیں, تعلیم پوری قوم کا مسئلہ ہے, پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. جب تک ہم پڑھیں گے نہیں, جب تک ہمارے بچے پڑھیں گے نہیں, ہم پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. الیکشن تمام مسائل کا حل تھا نہیں, الیکشن کے بعد زیادہ مسائل شروع ہو گئے. آج صاحب الیکشن سے پہلے تھے یا بعد میں بتائیں؟ پہلے بھی مسائل تھے, بعد میں جو ناراضگیاں ہوئی, جو ایک دوسرے کے ساتھ ووٹ نہ دینے کا مسئلہ ہوا, وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو جنگ چلی, الیکشن والے دن جو ہم نے بدتمیزیاں کی, مسائل بڑھ گئے. ہم نے اپنے بچوں کو انوالو کیا. خدا را تعلیم کو ترجیح دیں, اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے محلے کے لیے, اپنے گاؤں کے لیے, اپنے شہر کے لیے, اپنے ملک پاکستان کے لیے. اگر تعلیم نہیں ہے تو اس قوم کا کوئی حل نہیں ہے. آپ ساری چیزیں اس کے سامنے جو ڈسپلے کرتے ہیں اسی میں سے وہ پک کرتا ہے, اسی میں سے وہ سیکھتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہمارا بچہ جھوٹ نہ بولے. ہم دھوکہ فریب فراڈ کرتے ہیں, ہمارا بچہ دھوکہ بھی نہ کرے, فریب بھی نہ کرے, فراڈ بھی نہ کرے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بچے کو جو آپ سبق دے رہے ہیں, آپ سبق پڑھا رہے ہیں, بظاہر آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ چھوٹا ہے, رہنے دو, کوئی نہیں کہتا ہے, پتر یہ تو نکے ہیں. رپورٹ فیصل شیخ, HD نیوز کھاریا. جو لگے دغا بنی ہے